آج کی آیات میں کیا جائے گا، یعنی وہ گمراہ ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے، اس مثال سے، مگر وہ لوگ جو فاسقین ہیں. اور فاسقین کون ہیں ان کے متعلق آج بات ہوگی، گمراہ کون. اور پھر ایک جنرل کوشچن ہے میرے اور آپ کے پاس، سب کے لیے، سب تمام انسانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے. تو آج کی جو صفحہ نمبر 4 کے اشارے ہیں، آئیے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. ریپیٹ کریں. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے. شارٹ فارم میں کیا ہوگا؟ وعید، مچھر، گمراہ، کفر. جب وعید آئے تو ذہن میں بات آئے، یہ وعید کس چیز کی ہے؟ یہ اس چیز کی ہے جنہوں نے قرآن کو چیلنج کو قبول نہیں کیا جا سکے گا، اس بات پہ وعید ہے. مچھر کی مثال. اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسقین. فاسقین کی جو گمراہی کی صفات ہیں وہ گمراہ. اور پھر کفر کیسے اور کیوں کر کیا جائے، یہ چوتھا اشارہ ہے. تعارف، گمراہ کون. اس سے پہلے کیا آواز نہیں آ رہی؟ سر آواز آ رہی، سلائیڈ شو نہیں آپ نے کی ہوئی سر، سلائیڈ بڑی ہو جائے گی. سلائیڈ ایک سیکنڈ. مجھے نظر آ رہی ہیں. نہیں، وہ سمجھ آ گئی کیا کہہ رہے ہیں آپ. فل سلائیڈ نہیں آ رہی تھی. تھینک یو عبد الرحمان صاحب، یہ آپ کا کام ہے بتانا. اب اچھی سلائیڈ نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی سر اب صحیح. تھینک یو. تو اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی. آج کی آیات میں بتایا جا رہا ہے وہ فاسقین ہیں، ان کی صفات کیا ہیں. اب جب بھی ہم قرآن کی آیات پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھ پر کیسے اپلائی ہوگی یہ آیت. تو آئیے، گمراہ کون ہے. ان آیات سے یا اس آیت سے جو اسباق ہمیں ملیں گے اس میں 3 خاص باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ، فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات اس لیے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں و تعلقات کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہوں؟ کیا میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہوں یا جوڑتا ہوں؟ اور کیا میں زمین میں فساد پھیلاتا ہوں؟ آپ میں سے اکثر سوچ رہے ہوں گے کہ وہ میں نے کون سا عہد کیا اللہ تعالیٰ سے جس کو میں توڑوں گا یا نہیں توڑوں گا. تو آئیے اس تھاٹ کو ذہن میں فریش رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا آسان ہے قرآن کو سمجھنا. ہمیں ہر لائن میں ہمارا ٹارگٹ فوکس تھا کہ ہمیں 3 نئے الفاظ ملیں گے. 4 1 اور 1، یعنی اوسطاً ہمیں 3 سے کم نئے الفاظ ملیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں ترجمہ اور تشریح سے. پہلے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تو آئیے اس آیات کے الفاظ کو سمجھتے ہیں. الذین، وہ لوگ، ینقضون، اس لفظ کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں، اس کو نیچے میں لے. ینقضون، ہمارا چیلنج یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوں کہ وہ اجنبی نہیں ہے. تو ینقضون کو دیکھتے ہوئے میرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جتنے الفاظ یہ ہم دیکھیں گے قرآن میں، یا وہ اسم ہوں گے، فعل ہوں گے، یا حرف ہوں گے. تو ینقضون، الذین ہماری وکیبلری میں آلریڈی موجود ہے، سو نو ایشوز. الذین، رائٹ، الذین، وہ سب جو. ینقضون حرف تو نہیں ہے. اب اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل کی پہچان یاد رکھیے، ہم سیکھیں گے اپنے ایگزسٹنگ فعل جو ہم نے پڑھے ہیں ان کی آواز سے شناخت کریں گے. کیا کوئی ایسا فعل ہم نے پڑھا ہے جس کا وزن ینقضون کی طرح ہے؟
دیکھیے یاد رکھیے آپ نے 4 قسم کے افعال کے اب آپ ایکسپرٹ بنتے جا رہے ہیں. نون، فا، ضاد اور سین. کیا مطلب ان 4 کا؟ نصرہ، فتح، ضرب، سمع. نصرہ کے وزن پر جو ہم نے فعل پڑھا ہے، جو ہمارا کلاسیکل ریفرنس فعل ہے، وہ نصرہ ہے. تو کیا نصرہ کے ٹیبل میں ینقضون جیسا کوئی فعل آیا ہے؟ کوئی ایسا لفظ آیا ہے، ایسا صیغہ آیا ہے؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ینقضون یا فتح کے ٹیبل میں ایسا آیا ہے، یا ضربہ کے ٹیبل میں ایسا آیا، کہ یا سمیع کے ٹیبل میں ایسا آیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نصرہ کا نصرہ میں کیسے آپ نے گیس کیا نصرہ میں؟ ینصرون پڑھا ہم نے. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کا جو کی چیز ہے نا وہ ہے یہ والا تیسرا، ینقضون، ینصرون. اگر یہ ینصرون جیسا ہے تو آپ نے اس فعل کو کیا کر لیا؟ آپ نے اس کو ریزالو کر لیا، سالو کر لیا. اب آپ اس کا ماضی بھی بتا سکتے ہیں، مضارع بھی بتا سکتے ہیں، اور پورا ٹیبل بھی بتا سکتے ہیں. آر یو وتھ می؟ اگر یہ ینصرون کی طرح ہے تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ ناقضہ، ناقضہ. اور اس کا مضارع کیا ہے؟ ینقضو. ینقضو پیش کے ساتھ، رائٹ؟ تو جب یہ پتہ چل گیا تو ہم نے یاد کیا تھا نصارہ، اور اس کا پورا نصرہ کے ساتھ پوری ماضی کی گردان، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، اور ینقضو کے ساتھ پوری مضارع کی گردان ہے. سو نقضہ ینقضو، نصرہ ینصرو، اور نصرہ ینصرو کے بعد کیا تھا؟ انصر. تو نقضہ ینقضو کے بعد کیا ہوگا؟ انقض، رائٹ؟ سو یہ آپ کو سر آئیڈیا میں دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ افعال جب نہیں دیکھیں تو ان کو اپنے وکیبلری میں کیسے شامل کریں گے. نقضہ کا مطلب ہے وہ توڑتا ہے، اور عام طور پہ یہ عہد توڑنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ینقضون وہ سب توڑتے ہیں. سو وہ لوگ، اب بات ہو رہی ہے فاسقین کون ہیں؟ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں. یعنی توڑ دیتے ہیں کس کو؟ عہد اللہ، اللہ کے عہد کو. یہ تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ اللہ کے عہد کو. کب توڑتے ہیں؟ من بعد میثاقہ. مم یعنی کس میں سے، کس کے بعد؟ بعد یعنی اس کے بعد کہ میثاق، اس کے میثاق کے بعد، یعنی اس کی مضبوطی سے اس کو کرنے کے بعد. میثاق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پکا عہد، میثاق، اگریمنٹ، میثاق کہتے ہیں. میثاق کی ہے، میثاق اس کا میثاق، یعنی یہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا، جو اللہ کے ساتھ آپ نے میثاق کیا ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہوا ہے، اگر میں اس کو توڑوں گا تو فاسقین میں شامل ہو سکتا ہوں. آئیے وہ عہد کیا ہے دیکھتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، آئیے یقطعون بھی کسی فعل کی طرح ہے، لیکن یقطعون اور ینقضون ایک جیسے نہیں ہیں. کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یقطعون ان میں سے کون سے فعل کے ساتھ آ سکتا ہے؟ نصرہ، فتح، ضرب یا سمع؟ اچھا، سسٹر نے کہا فتح. اگر میں ان سے کہوں کہ سمع میں کیوں نہیں آ سکتا تو مجھے بتا سکتی ہیں؟ دیکھیں سمع میں بھی تو یسمعون ہے. دیکھیے یسمعون، رائٹ، یسمعون. اور فتح میں بھی ہے یفتحون. کیا یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں سسٹر؟ جنہوں نے کہا فتح، کیا یسمعون اور یفتحون ایک جیسے ہیں؟ تو پھر آپ نے یفتحون کیسے چوز کیا؟ سر وہ پہلے آ گیا تھا. اچھا نہیں، اس کا دیکھیں، اس کا ہم رول اسٹیبلش کرتے ہیں. رول یہ ایسا ہوگا کہ جب آپ سے کہا جائے کہ اس کا باب تلاش کریں، یعنی یہ اس کا کس باب سے بنا ہے، تو آپ کہیں مجھے دونوں چیزیں چاہیے، مجھے ماضی بھی چاہیے اور مضارع بھی چاہیے. جب یہ دونوں میرے پاس ہوں گے تب میں بتا سکوں گی کہ یہ کس باب سے ہے. یہ سب کو بات یاد رہے گی. تو اگر یقطعون، دیکھیں ینصرون میں تو بڑا کلیئر تھا کیونکہ وہ یونیک تھا. جی بتائیے. پھر اس کا مطلب
سوری سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں ماضی اور مضارع دونوں کا علم ہوگا تو ہم اس کا رول بنا، مطلب اس کو ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، ادروائز ایک سے ہم فگر آؤٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا لیکن کبھی کبھی کر سکتے ہیں. ینکزونا میں تو کوئی کانفلکٹ تھا نہیں نا. دیکھیں باقی سارے ڈفرنٹ ہیں، یفتحونا، یسمعونا اور یضربونا، تو اس میں آسان تھا، ہم نے کر لیا. لیکن جنرلی رول یہ ہے کہ دونوں پتہ ہونے چاہیے. اچھا یقطعونا کا جو ماضی ہے وہ ہے قطع. اب آپ کہہ سکتی ہیں ڈیفینیٹلی کہ یہ فتح ہے. گیٹ اٹ؟ یہ میں آپ کو پریکٹس اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ ہمارا فائنل فوکس ہے کہ ایک دن ہم اس طریقے سے الفاظ کو پکڑ لیں گے. سو قطع اس نے کاٹا، قطع کرنا. یقطعونا وہ سب کاٹتے ہیں. تو جو فاسقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو پکا انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے. وہ یقطعونا اور وہ کاٹتے ہیں، یعنی کاٹ ڈالتے ہیں. کس چیز کو؟ ما امر اللہ بھی، اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس چیز کا، یعنی وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے جس چیز کا. یہ بھی سے مراد ہے جو کوئی بھی حکم ہے اللہ کا، اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں. کس کو کاٹتے ہیں؟ این یوصلا، جس کو کہا گیا کہ جوڑیں. یوصلو، یوصلا جوڑنے کو کہتے ہیں، ملانے کو. اب ہمارا آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں تو یوصلا ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اس ذہن میں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں جوڑنے کے وہ ہوتے ہیں وصلا، وہ ملا یا وہ جڑا. تو اسی سے بنا ہے یہ یوصلو. اور کیسے بنا ہے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے کورسز میں. لیکن ملانا یوصلو کہ وہ، یعنی یہاں پر مراد ہے ملایا جائے. جیسے یولد تھا، یولد کا مطلب یاد ہے آپ کو کیا تھا؟ جنا گیا. یوصلو ملایا گیا. تو یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ملاؤ آپس میں، رشتوں کو، ان کو یہ کاٹتے ہیں ایسے لوگ. دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اب یفسدون کس سے ملتا ہے؟ ینکزون سے، یقطعون سے، یا کسی اور سے؟ کس سے ملتا ہے؟ ان تینوں سے ملتا نہیں ہے، ملتا جلتا ہے. ایسا فعل ہم پڑھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ واو نون کو دیکھ کر فوری پہنچ جائیں. آپ نے ایگزیکٹلی دیکھنا ہے سب چیزوں کو. تو یہاں پہ پیش ہے، ادھر زبر تھی، اس لیے ڈائریکٹلی آپ ان سے اٹیچ نہیں کر سکتے. سو ڈفرنٹ فارم ہے. لیکن وہ مراد وہی ہے، وہ فساد کرتے ہیں، جیسے کہ وہ توڑتے ہیں، جیسے کہ وہ کاٹتے ہیں. یفسدون وہ فساد کرتے ہیں. کس میں فساد کرتے ہیں؟ زمین میں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں جو ہم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. خاسرون. اب خاسرون کا آپ اشارہ کر سکتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے تھا فائلون، ناصرون، ضاربون، خاسرون. اس کا مطلب ہے یہ تو پتہ چل گیا کہ خاسرون ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس باب سے ہے، کیونکہ باب کے لیے ہمیں انفارمیشن کیا چاہیے؟ ماضی اور مضارع. لیکن یہ پتہ چل گیا کہ ہے یہ خاسرون، خسارہ اٹھانے والے. اولئک هم الخاسرون. آئی شرح میں دیکھتے ہیں، اور یہاں وہ بات ہو رہی ہے، وہ کون سا عہد ہے جو ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ جیسے ہی ہم اسلام لانے کا عہد کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد سے مراد لیتے ہیں اللہ کا حکم. وہ کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کریں گے. آج کے بعد ذہن میں یہ رکھ لیں کہ مجھ پہ رسپانسبلٹی کیا ہے ایز اے مسلم؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت. اس عہد کو اگر میں توڑوں گا تو میں نافرمان لوگوں میں یعنی فاسقین میں شامل ہو سکتا ہوں. اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو بنی نوح یعنی تمام انسانوں سے اس وقت لیا گیا جب تمام کے تمام ہم روحوں کی فارم میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں. یہ کیسے، کب اور کہاں ہوا ہمارے میموری میں نہیں ہے اس وقت، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے
کہ ہم مسلمان اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ جب بھی انسان قرآن و حدیث کو سن کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے تو پھر اس عہد کا اثر اس کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پہ جب وہ نافرمانی کرنے کے نزدیک آتا ہے۔ حق جاننے کے بعد ٹھکرا دینا، یہی ہے اللہ کا عہد توڑ دینا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا۔ تو ہم کئی دفعہ دل میں حق کو جانتے ہیں لیکن ہم اس کا اعراض کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ دوسری بات کیا کی گئی؟ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنا۔ کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ صلہ رحمی۔ آئیے آج یہ بھی سمجھ لیتے ہیں صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ٹوٹے، آپ کو نہ بلائے اپنے خاندان میں کسی کی شادی پر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جیسا سلوک اس نے میرے ساتھ کیا میں تو ویسا ہی کروں گا، تو یہ تو برابر ہے، یہ تو حق ہے۔ نہیں، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ جب آپ کا رشتہ دار آپ سے کٹے تو آپ جڑیں۔ بھائی اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ جن رشتوں کے متعلق آپس میں جوڑنے کی بات کی گئی ہے ان کو ہم نے کاٹنا نہیں ہے، irrespective کہ ہمارے باقی رشتہ دار کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں آپس کے تعلقات برقرار رکھنے چاہیے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کو یاد رکھیے، پھر تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے ایسا کام۔ لا يدخل الجنت قاطع، یعنی نہیں داخل ہوگا جنت میں کون؟ وہ شخص قاطع، کاٹنے والا، جو رشتہ داروں کو کاٹنے والا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آج کے بعد ہم کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑیں، تب بھی جڑیں جب وہ کٹنا چاہیں۔ تو آخری بات، فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ جو بھی کریں گے ان کو کبھی سکون نہیں ملے گا، ان کو اپنے رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں سے محبت نہیں ملے گی، وہ جنت کی خوشی سے محروم رہیں گے۔ تو علم آئیے ان آیات کو دوبارہ سے تلاوت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ کیجئے، اور آپ تلاوت کے دوران ہمیں اس کی اصل جو چاشنی ہے، اصل جو اس کی جو تلاوت کا جو مزہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے کہ سمجھ کر الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو آئیے اسباق میں ہم دوبارہ سے دہراتے ہیں، ہمارے اسباق کیا تھے؟ 3 اسباق۔ فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ وہ 3 کام کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور فساد پھیلانا آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تینوں سے ہمیں دور رکھے۔ مطالعہ غور و فکر کے بعد کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اے اللہ، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا کر، اس میں خاص طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں صبر و استقامت عطا کر کہ ہم ان کو برقرار رکھ سکیں رشتوں کو۔ اے اللہ ہمیں اصلاح کرنے والوں میں بنا تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہوں۔ اب پلاننگ کیا کریں گے؟ کچھ پلاننگ تو کرنی ہے، دعا کے لیے تو کام نہیں آئے گی۔ دعا کے ساتھ پلاننگ یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈوں اور ڈھونڈ کر ان کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ ملاقات کروں، ملاؤں۔ یعنی یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ انسان جو ہے ضروری نہیں کسی این جی او میں داخل ہو کر سوشل ورک کر سکتا ہے، ہر شخص کا اپنا خاندان اس کے لیے ایک اوپن انویٹیشن ہے۔ امید ہے آج کے لیسن کے بعد ہم سب مل کر اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر آپس میں ملائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے وہ اسماء اور افعال جو ہم نے آج پڑھے ان کو دیکھتے ہیں۔ عہد یعنی وعدہ، اس کی جمع عہود۔ میثاق کی جمع مواثیق، اور ارض کی جمع اراضی۔ یہ غلطی سے پہلے آ گیا تھا کسی ایک کوئز میں یا ہوم ورک میں، سو ارض کی جمع اراضی۔ اور خاسرون کس کی جمع؟ خاسر۔ دیکھیں خاسر، خاسرون بھی ہو سکتا ہے اور خاسرین، جس طرح پہلے بھی تھا، ناصرون بھی اور ناصرین بھی۔
فتح, نصرہ, ضربہ, سمع کے وزن پر آنے والے کون سے افعال ہیں؟ نقض, ینقض, انقض. پھر سے کریں, نقض, ینقض, انقض. ناقض, منقوص, نقص. ناقض, منقوص, نقص. تو نقض کیا ہوتا ہے؟ توڑنا, اس نے توڑا, اور عہد توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. قطع, یقطع, اقطع. پھر سے قطع, یقطع, اقطع. قاطع, مقطوع, قطع. قاطع, مقطوع, قطع. یاد رکھیے پہلے 3 فعل ہیں اور آخری 3 اسم ہے, اس لیے تینوں کے اوپر قاطع, 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 تینوں حالتیں آ سکتی ہیں اسم کے آخر میں. اور قاطع اگر کاٹنے والا ہے تو مقطوع کس کو کہیں گے؟ جو کاٹتا ہے, یعنی جو کٹ جاتا ہے. سوری, قاطع کاٹنے والا, مقطوع جس کو کاٹا جائے, یعنی وہ جو جس کو کاٹا وہ مقطوع ہے بیچارے. تو امرا یامر مر, امرا یامر مر. عامر, مأمور, امر. عامر, مأمور, امر. دیکھیں خسرہ, ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے خاسر ہے, رائٹ. اب پتا چلے گا کہ یہ کس باب سے ہے. خسیرہ, سمع. تو خسیرہ یخسر, اخسر, سوری اخسر. سمع یسمع, اسما. خسیرہ یخسر, اخسر. خاسر ڈیش, خسر یا خسران. یہ ڈیش کیوں آیا؟ خسرہ ہے, اس نے وہ خود سے نقصان میں گیا, رائٹ, اس کو نقصان ہوا. تو خاسر نقصان, جس کو پہنچا وہ خاسر نقصان, جس کو پہنچنے والا نقصان. تو دونوں ایک ہی ہیں, خاسر اور مقصور. آئیے اب ان افعال کو دیکھتے ہیں جو کمزور حروف سے آئے, یعنی جن میں کمزور حرف تھے. دیکھتے ہیں, ایسا کوئی ہے یوسلو. یہ کیا تھا؟ وصلہ, یسیلو, سل. پھر سے وصلہ, یسیلو, سل. واصل, موصول, وصول. پھر سے وصلہ, یسیلو, سل. واصل, موصول, وصول. وصلہ ہوتا ہے وہ ملا, وہ جڑا. نوٹ کریں یہ تھوڑا سا فرق ہے اس سے. یہ والا فارم پیش والا ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ, شاید اسی کورس میں پڑھیں گے آگے چل کر, ایسی QC2 میں ہی, لیکن ملتا جلتا ہے. تو وصلہ وہ ملا. الحمدللہ, اس کے ساتھ ہمارا پہلے لیسن کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آئی ایم ہیئر ٹو آنسر دیٹ. 1 منٹ کی ہم بریک لیتے ہیں. یہ وصلہ وعدہ کے پیٹرن پہ ہے؟ جی بالکل, وصلہ, یاد رکھیں, بہت گڈ پوائنٹ, یہی تو ہم نے چیک کرنا ہے. وصلہ, یسیلو. اب میں نے دونوں لکھ دیے, اس میں آ گیا ماضی بھی مضارع بھی. اب نیچے لکھیں وعدہ, یعدو, تو بن گئے اس جیسے. تو وعدہ یعدو سے کیا ہوتا ہے امر؟ عد. تو وصلہ یسلو سے کیا ہوگا؟ سل. سل یعنی مل جا. تو ہماری 1 منٹ کی بریک اس وقت جاری ہے. سر یہ جو ہمارا کا لفظ آیا ہے, جی جی, تو ہم نے گرامر میں جو کہ پڑھا ہے تو اس میں ہم وہ حمزہ یوز کرتے ہیں, لیکن قرآن میں چونکہ تھوڑا ڈفرینٹ آیا ہے. تو جب آپ نے کیسے ڈفرینٹ آیا؟ سلائیڈ میں جیسے دکھایا نا, سلائیڈ میں آپ نے الف کے اوپر حمزہ ہے, پھر اس پر زبر ہے, اور قرآن مجید میں جو آیت میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارا ویسے ہی تیز لکھا ہوا ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. قرآن میں کیسے لکھا ہوا؟ ایسے لکھا ہوا تھا نیچے والا یا اوپر والا؟ قرآن میں نیچے جیسے لکھا ہے نا آپ نے سر, یہ لکھا ہوا تھا, رائٹ. ہمارا اگر آپ قرآن کو دیکھ لیں, ما ہمارا, تو تینوں زبریں ہیں, الف کے اوپر حمزہ نہیں ہے.
یہ نہیں ہے. اوکے, یہ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ لکھنے کے انداز ہیں, رائٹنگ کا سٹائل ہے. جب بھی آپ کو یہ کھڑا ہوا ایک ایسے ڈنڈا ملے, رائٹ, تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا نام الف نہیں بلکہ حمزہ ہے. الف تب ہوگا جب ہی کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا, یعنی اس سے پہلے کوئی لفظ ہوگا جس طرح کہ ماں ہو گیا اور اس پہ زبر ہوگی, اور اس کے اوپر کوئی اوپر زبر زیر کچھ بھی نہیں ہے, اب یہ الف ہے. باقی تمام حالتوں میں اسپیشلی شروع کی حالت میں یہ حمزہ کہلائے گا, اس کا نام حمزہ ہوگا. اب لکھنے میں آپ اس کو ایسے بھی لکھ دیں تب بھی حمزہ کہلائے گا, ایسے بھی لکھ دیں تب بھی, اور ایسے بھی لکھ دیں تب بھی. تو تینوں سٹائل میں لکھا ہوا آتا ہے. اب کتابت میں قرآن میں اگر حمزہ نہیں لکھا ہوا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ حمزہ ہی ہے, اس کا نام حمزہ ہی ہے. تو جس طرح اب اللہ ہم لکھتے ہیں, رائٹ, اب اللہ پہ یا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا, کریکٹ, تو یہ بھی حمزہ ہی ہے. اور کئی دفعہ ہم مثلا کرتے ہیں انشاءاللہ, تو اس کے آخر میں ایسے حمزہ لکھا ہوتا ہے, تو یہ بھی حمزہ لکھنے کا طریقہ ہے. ان ادر ورڈز, اور میرا خیال ہے ہمیں یہ پڑھا تھا کبھی, ہماری بات ہو چکی ہے, حمزہ کون سا ہوتا ہے اور الف کون سا ہوتا ہے. عبد الرحمان صاحب پڑھا تھا نا ہم نے یہ حمزہ اور الف پڑھا ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں بات رکھیے کہ یہ ڈفرنس ہے, لیکن اٹ از دا سیم, وہ اسی حمزہ کی بات ہو رہی ہے, اگرچہ حمزہ نظر لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو مطلب اینی فارم میں اٹ کین بی. اس کی وجہ ضرور ہے, میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو موسٹ لائکلی اس میں حمزہ لکھا ہوا ہوگا, ڈپینڈنگ, اور آپ لیتے ہیں عرب والا قرآن اٹھاتے ہیں, پاک اٹھاتے ہیں, یا پاکستان والا پرنٹ کا. عام طور پہ جن کے اوپر لکھا ہوا حمزہ لکھا ہوا نہیں ہوتا, جن پر, ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے اس سے کوئی لفظ آ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ مل کے گر جاتا ہے اس کو. یعنی اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر واو کے بعد اللہ لکھا ہوا ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ واللہ, یعنی الف کا ساؤنڈ گر جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایسا لفظ ہوتا جس کے اوپر حمزہ ہوتا, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کبھی بھی گراتے ہیں, ہم پڑھتے وا امرا, اللہ وا امرا. اور آگے کہنے کا مطلب ہے کہ جس الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہو اس کا ساؤنڈ نہیں ڈراپ کرے گا آپس میں ملانے سے, اور جس پہ نہ لکھا ہوا کچھ ٹپیکلی تو آپ اس کو آپس میں ملائیں گے. یہ ایک جنرل پرنسپل ہے, ہم آگے جا کے پڑھیں گے اور آپ نوٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ. بالکل ٹھیک سر. ایکسکیوز می سر, اگر کائنڈلی آپ لیسن کے بعد یہ حمزہ اور الف والا جو پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کر چکے, میری میموری میں بس اتنا آ رہا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ حمزہ تھک جاتا ہے تو وہ اس کے نیچے الف کھڑا رکھ دیتے ہیں, کچھ اس طرح کر کے بات ہوئی تھی, بہت شارٹ سی بات ہوئی تھی. تو کائنڈلی اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ایٹ دا اینڈ آف دا کورس, آئی مین کلاس. اچھا, اس میں ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا لیسن میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس دن شاید تھی نہیں, ہم نے تو اس کے ساتھ ایک شیئر بھی کیا تھا, پورا آئی تھنک سلائڈ بھی شیئر کی تھی عبد الرحمان صاحب. جی سر, وہ بعد میں عبد الرحمان صاحب نے واٹس ایپ کے اس پہ کی تھی, میں نے ساری کلاسز ویسے اٹینڈ کی نہیں ہے, یا پروبیبلی میں خود بھول رہی ہوں, تو اگر کائنڈلی آپ اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا ریوائز کر دیں. میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ اگر وہ پورے کا پورا جو دیا گیا ہے نا, میں تو جنرلی آپ کو ریوائز کرا دوں گا, لیکن اس کو بھی دوبارہ سے دیکھ لیجئے. بلکہ ہم ایسے بھی کریں گے کہ ابھی آیت پڑھیں گے نا, اس کے دوران بھی ریویژن کر لیں گے. چلیں, یہ بھی ٹھیک ہے کہ الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا اور کہاں پر وہ ملتے ہیں اور گرتے ہیں, بیکاز دیٹس مور ریلیونٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. یو آر ویلکم. تو آئیے شروع کرتے ہیں. جی کوشچن. قرآن پاک میں بعض جگہوں پہ الف کے نیچے نا ایک چھوٹا سا نون لگا ہوتا ہے. فار ایگزامپل سورہ ملک میں اگر آپ دیکھیں نا, دوسری آیت میں الف کے نیچے چھوٹا سا نون ہے, نلذی. اس کو جی نون ہوگا چھوٹا یا الف ہوگا یہ بھی, یا حمزہ ہوگا؟ اچھا, ایکچولی وہ نون والا ملانے کے لیے ہوتا ہے, تجوید کا رول ہے. اس کو بھی اپنے پاس آپ رکھ لیجئے اور عبد الرحمان صاحب کو یہ بھیج دیجیے, آپ کو اس کا وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وہ نون کیسے پروناؤنس کرتے ہیں اور کیسے ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک تجوید کا رول ہے, بٹ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو انشاءاللہ, میننگ کے حساب سے there will be no difference. یہ صرف پڑھنے کے لیے اور ملانے کے لیے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں لیسن نمبر گرامر کا 4C.
تو آج کا لیسن نصرہ ضربہ کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ. تو الحمدللہ آپ کا تو بہت اچھا یعنی اعادہ ہے. تو آج ہمارا بہت آسان سا لیسن ہے کہ افعال ہم پڑھ چکے. فتح، نصر، ضرب، سمع. فتح اس نے کھولا، نصر اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، اور سمع اس نے سنا. فتح کے وزن پر ہم نے کمزور حرف والا پڑھا وہب یہب، اور ضربہ کے پیٹرن پر وعد یعید، قال یقول، زاد یزید، دعا یدعو، ہدا یہدی، ظن یظن، ضل یضل. یہ آپ کو پکا حفظ ہونا چاہیے، نہ صرف اس کا ماضی، ان سب کا مضارع بھی مسٹ. یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے افعال کی. تو قالا جو ہے وہ نصرہ کے پیٹرن پر ہے یقولو. دونوں میں قالا اور زادہ دونوں میں درمیان والا جو حرف ہے وہ ہمیں الف نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ واو ہے اور یہ یا ہے. یہ نصرہ کا پیٹرن ہے اور یہ ضربہ کا پیٹرن ہے. تو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ. الحمدللہ ہم ان اسباق میں پڑھ چکے ہیں ان کو، اور آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں نصرہ. تو نصرہ کے دو طرح کے افعال ہیں، ایک وہ جو صحیح جن میں کمزور حرف نہیں آتا، اور ایک ایسے جن کے اندر کمزور حرف آتا ہے. اور ہم نے اس میں سے بیچ میں کمزور حرف والا پڑھا قال، اور آخر میں کمزور حرف والا پڑھا ہے دعا. دونوں اصل میں واو ہیں، قاولا اور دعوا. آج پریکٹس کرتے ہیں نصرہ کی، میرے ساتھ کیجئے. دیکھیں نصرہ میں ینصرو، یہ دیکھنے والی بات ہے، جو سیکنڈ لاسٹ ریڈیکل ہے، یہ ان کو ریڈیکل دیکھیں، نون صاد را، یہ تین جو حروف ہیں ان کو کہتے ہیں انگلش میں ریڈیکلز، یا اردو میں مادہ. اور ان تینوں کو ہم نے ایک پوزیشن دی ہوئی ہے عربی میں. نون کو ہم کہتے ہیں، یہ ان تینوں کو کلمات جو بھی ریڈیکل ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو ہم ریپرزینٹ کریں گے فا، عین اور لام سے. کوئی بھی 3 لیٹر ہو. کفرا بھی اگر ہے تو میں کہوں گا کفرا میں جو فا کا لفظ ہے یعنی فا ریڈیکل وہ کاف ہے، اور جو عین کا ریڈیکل ہے وہ فا ہے، اور جو لام کا ریڈیکل ہے وہ را ہے. تو اس طرح ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ کسی بھی فعل میں ہمارے پاس ایک یونیفارم میتھڈالوجی ہے. تو نصرہ ینصرو، تو جب میں کہتا ہوں سیکنڈ لاسٹ ریڈیکل، اس کا مطلب ہے صاد، سیکنڈ لاسٹ مادہ اس پہ پیش ہے. تو اس کو دیکھیں شروع میں تو تینوں ایک جیسے ہیں. سر ریپیٹ کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی، ریپیٹ کریں سر پلیز. اچھا میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جنرلی فعل کا سٹرکچر ایسے بنایا گیا ہے کہ تمام افعال کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں افعال جنرلی 3 حروف سے بنتے ہیں. 3 نصرہ، کفرا، ضربا، سمع. وہ جو 3 لیٹر جن سے بنتے ہیں یہ ان کے حروف اصلی کہلاتے ہیں، اصل حروف 3. ان کو مادہ بھی کہتے ہیں، ان کو ریڈیکل کہتے ہیں انگلش میں. اب ان 3 حروف کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ پہلے کو ہمیشہ کہیں گے کہ فا کلمہ ہے، دوسرے حرف کو کہیں گے عین کلمہ، اور تیسرے حرف کو کہیں گے لام کلمہ. کوئی سا 3 لیٹر ہو. اگر میں آپ کو بات لکھوں ضربہ، یہ بھی 3 لیٹرز ہیں نا، تو اس کا فا کلمہ کیا ہے؟ ضاد. اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ را. اس کا لام کلمہ کیا ہے؟ با. یہ جنرل ٹرمینالوجی ہے جس سے ہم افعال کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ نصرہ ینصرو آئے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے عین کلمے پر پیش ہے. غور سے سنیں، ینصرو کے عین کلمے پہ. تو کسی بھی، اب ناصر بھی اگر ہے تو ناصر میں فا کلمہ کون سا ہے؟ نون. عین کلمہ کون سا ہے؟ صاد. الف نہیں ہے، صاد. اور لام کلمہ کون سا ہے؟ را. منصور کو دیکھتے ہیں، منصور میں فا کلمہ کون سا ہے؟ نون. یعنی وہی والے کلمہ. عین کلمہ کون سا ہے؟ صاد. اور لام کلمہ کون سا ہے؟ را. یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا نہیں کہنا، بلکہ وہ پہلے، دوسرے، تیسرے جو آپ کے اصلی لیٹرز ہیں ان کو ہم فا، عین اور لام رکھیں گے. یہ جنرل ٹرمینالوجی ہمارے کام آئے گی تھرو آؤٹ آور لیسنس. سو آئیے پریکٹس کرتے ہیں. نصرہ ینصرو انصر، نصرہ ینصرو انصر. اچھا میری ویڈیو میں آپ کو میرا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ تو نظر نہیں آ رہا کہیں؟
مجھے کیوں لگ رہا ہے ایسے؟ سر ایسے ہی آ رہا ہے؟ فنگر پوائنٹ کیا ہے رائٹ ہینڈ. آپ کو رائٹ نظر آ رہا ہے یا لیفٹ نظر آ رہا ہے میرا ہینڈ؟ نظر آ رہا ہے. رائٹ ہے. وی کین میک رائٹ آؤٹ نظر اپوزٹ ہے بٹ وی کین میک آؤٹ کہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے. نہیں میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے یہاں سے ہو سکتا ہے اگر یہ کنفیوژن ہے تو میں ٹھیک کروں اس کو نہ کروں. کرنی ہے پھر کنفیوژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جیسے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. رائٹ میں تو رائٹ کر رہا ہوں. آپ کو لیفٹ تو نہیں لگ رہا نا؟ نہیں رائٹ ہے سر, رائٹ ہے. بس پھر ٹھیک ہے دیٹس گڈ. اگر آپ کو رائٹ لگ رہا ہے دین دیر از نو ایشو. تو آئیے کفارا یکفرو اکفر, کافر مکفور کفر. ہر فعل کے ساتھ ایک ایگزامپل دیا گیا ہے. تو نصرہ کو یاد کرنے کے لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح. کفرہ کو یاد کرنے کے لیے قل یا ایھا الکافرون, یعنی اس میں سے کسی ایک کو لیا ہوگا, کافر سے لیا ہوا ہے. رائٹ. نیکسٹ شعر یشعر اشعر, شاعر مشعور شعور. شاعر کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو, فہم کو, کہ تمہیں کچھ شعور ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پڑھ چکے ہیں ہم. صدق یصدق اصدق, پھر سے صدق یصدق اصدق, صادق مصدوق صدق. صدق اس نے سچ بولا, تو صدق اس کا مصدر ہے, سچ بولنے کو کہتے ہیں. ان کنتم صادقین, اگر تم سب ہو سچے, سچ بولنے والے, صادقین. نیکسٹ فسق یفسق افسق, فاسق ڈیش فسق. تو فسقہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا, اس سے وہ نافرمان ہوا, تو فسق کہتے ہیں نافرمانی کو. وما یضل به الا الفاسقین, اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر وہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں. نیکسٹ ہے کتما یکتم اکتم, کاتم مکتوم کتمان. پھر سے کتما یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. کتما کہتے ہیں چھپانے کو, اس نے کوئی چیز چھپائی, حق کو چھپانا. کتمان اردو میں استعمال کرتے ہیں. وما کنتم تکتمون, اور جو تم سب چھپایا کرتے تھے. اب دیکھ لیں, فتح کے وزن پر ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا. نصرہ کے وزن پہ یہ تمام افعال ہم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ, یہ آپ کے ووکیبلری میں ایڈ ہو گئے. رزق, سجد, سکن, کفر, شعر, صدق, فسق, قتم. قرآن میں تقریباً 3800 مرتبہ آئے الحمدللہ. آئیے دربہ کے دیکھتے ہیں. دربہ میں کون کون سے ہیں؟ اب دیکھیں دربہ یضربو. اب اگر میں آپ سے کہوں اس کا عین کلمہ پہ زیر ہے تو آپ سمجھ جائیں گے عین کلمہ کون سا ہے؟ را. تو دربہ میں مضارع کے عین کلمے پہ زیر ہوتا ہے. اب ایسے ایکسپلین کریں گے. نصرہ میں, نصرہ یعنی فعل نصرہ میں فعل مضارع کے عین کلمے پہ پیش ہوتا ہے ینصرو, اور دربہ میں عین کلمے پہ زیر ہوتا ہے یضربو. ایسے یاد رکھیں گے. سو ضربہ یضربو اضرب, ضارب مضروب ضرب. پھر سے ضربہ یضرب اضرب, ضارب مضروب ضرب. اور ضرب کے بہت سے معنی ہیں. ایک تو معنی اس نے مارا, اس نے بیان کیا, مثال دی, یہ تمام معنی ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا, یعنی بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے, یعنی بیان کرے. یہاں پر معنی بیان کرے ایک مثال, چاہے وہ مچھر کی کیوں نہ ہو. رجع یرجع ارجع, رجع وہ لوٹا. دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ رجع کا معنی یہ نہیں کہ اس نے کسی کو لوٹایا, رجع وہ لوٹا. یرجع ارجع راجع, اب راجع ہوگا لوٹنے والا, تو پھر مرجوع کیا ہوتا؟ وہ جو لوٹا. تو لوٹنے والا اور وہ جو لوٹا ایک ہی ہیں. تو ایسے الفاظ, ایسے افعال جس کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑتا, ہم اس کا اسم مفعول یوز نہیں کرتے, اس لیے ڈیش کر دیتے ہیں. سو پھر سے راجع یرجع ارجع, راجع مرجوع رجوع.
فہم لا یرجعون، فہم اور بس وہ سب لوگ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. ظلم یظلم اظلم، ظلم یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم، ظلم اس نے ظلم کیا، یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم. آپ نوٹ کریں ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ ماضی اور مضارع کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کون سا باب ہے، لیکن جو اس کا امر ہے اس میں بھی تھوڑا سا ڈفرنس ہے. جو نصرہ تھا وہ پیش سے تھا، یاد ہے، انصر، اخلق، اعبد، اشکر، جبکہ ضربہ میں کیا ہے، زیر سے اور سیکنڈ لاسٹ ریڈیکل بھی زیر ہے. سو اضرب، ارجع، اظلم. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اس میں وہ حمزہ کا نشان نہیں لگا ہوتا، تو عام طور پہ جو آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں امر، خاص کر ان چاروں کے نصرہ، ضربہ، سمع، فتح، ان کے جب آتے ہیں آپ کے امر تو ان کا جو الف جو لگا ہوتا ہے اس پہ حمزہ کا نشان نہیں ہوتا. یہ انڈیکیشن ہے کہ اگر اس سے پہلے اگر واو آ جائے یا فا آ جائے یا میں ملا کر پڑھنا ہو تو اس کا ساؤنڈ گر جاتا ہے. یعنی اگر میں نے یا پیچھے واو لکھا ہو تو میں اس کو کیسے پڑھوں گا، وظلم پڑھ سکتا ہوں، اس کو میں ڈراپ کر سکتا ہوں. ورجع، وضرب، وانصر، رائٹ. سو یہ اسی کے ایکسٹینشن ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو الف والا جو یہ جس کو میں حمزہ کہہ رہا ہوں، اگر اس پہ حمزہ نہیں لگا ہوا تو عام طور پہ دیکھیں رائٹنگ سٹائل ہے کہ جب آپ ملائیں گے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں حمزہ لگا ہوا ہو، جس طرح امرا میں لگا ہوا ہے میں نے بتایا، یا اور جگہ پہ لگا ہوا نظر آپ کو آئے، مثلا اسلام، اسلام جب بھی ہے تو ایسے لکھا جائے گا. تو اسلام کے ساتھ اگر واو لگا آئے تو آپ اس کو وسلام نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں گے و اسلام. تو یہ بات یاد رکھیں ذہن میں کہ اگر آپ کو نظر آ جائے حمزہ لکھا ہوا، وہ ملانے میں کبھی نہیں گرے گا، اس کی آواز کبھی نہیں گرے گی. لکھا تو رہتا ہے پھر بھی آواز نہیں گرے گی. آئیے، ملکہ یملکو املک، ملکہ کا معنی کیا ہوتا ہے، مالک ہونا، ٹو بیکم دی اونر، وہ مالک ہوا کسی چیز کا. ملکہ یملکو املک، مالک مملوک ملک، مالک یوم الدین. نیکسٹ، کذبہ، اس نے جھوٹ بولا. کذبہ یکذب اکذب، کاذب مکذوب کذب، کذبہ یکذب اکذب، کاذب مکذوب کذب. ایگزامپل ہے کانو یکذبون. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ کانا کے ساتھ اگر مضارع آئے تو کیا معنی دیتا ہے. کانا پڑھا تھا نا، کانا کا مطلب کیا تھا، وہ تھا. اور اگر آپ یکذبون ہے، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اس کے ساتھ اگر میں لگا دوں کانو تو مطلب ہوگا وہ سب جھوٹ بولا کرتے تھے. یعنی کیا بن جائے گا، پاسٹ کنٹینیوس. آئی ایم شیور ہم نے یہ پڑھا تھا کہیں، عبد الرحمان صاحب پڑھا تھا نا QC1 میں. جی سر، پڑھا ہے ہم لوگوں نے پچھلے لیسنز میں. تو کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اچھا، اب آ جائے قدرہ. قدرہ یقدر اقدر، قادر مقدور قدر. پھر سے قدرہ یقدر اقدر، قادر مقدور قدر. آپ نے نوٹ کیا یہاں پہ قادر بھی لکھا ہوا ہے اور قدیر بھی لکھا ہوا ہے. آج یہ بات پتہ چلی، اور یعقوب بھائی کے جو ٹیبل تھا وہاں پر بھی یہ کوشچن تھا کہ اسم فاعل کیا ایک وزن تو فاعل ہے، ایک وزن فعیل بھی ہو سکتا ہے. یعنی قادر قدرت رکھنے والا، جو کہ قدرت رکھتا ہے ٹو ڈو سم، اتھارٹی. تو قدیر کا معنی بھی ہے اتھارٹی رکھنا. یعقوب بھائی نے ٹیبل بنایا تھا ماتا یموتو، ماتا یموتو. ہم نے پڑھا ایسا ٹیبل کوئی پہلے؟ کون سا پڑھا ہے؟ قال یقول، یاد تو آ رہا ہے. کانا یکون، قام یقوم. تو قالا یقولو سے ہم نے پڑھا تھا قائل، قاما یقومو سے پڑھا تھا قائم. سو ماتا یموتو سے
کیا سمجھ میں آتے بنے گا؟ مائت بنے گا، لیکن نہیں، استعمال ہوتا ہے میت. میت یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مری ہوئی چیز، کیونکہ ماتا کا مطلب وہ مرا، تو میت میت ہوگی مرا ہوا، یعنی وہ چیز جو مری ہوئی ہے میت، تو وہاں پر ہم میت استعمال کریں گے. مصدر اس کا موت ہے. تو یہ یعقوب بھائی کا بھی کوشچن یہاں پہ آنسر ہو گیا. سو قدر یقدر اقدر، قادر قدیر مقدور قدر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو کر سکتا ہے. He has the authority to do it. تو آج ہم نے ضربہ کے بھی پڑھ لیے اور فتح کے بھی پڑھ لیے. ایگزامپل فائل ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ فائل بنانے کا طریقہ. پہلی بات تو ہم اس کو فائل نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ اسم فائل. اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی ٹیبل میں یہ فائل کے وزن پہ آئیں گے الفاظ، یعنی ضارب، منصوب، عناصر، جو بھی آتا ہے، فاتح، اس کو ہم کہیں گے اسم فائل. اور جو مفعول کے وزن پر آئیں گے ان کو ہم کہیں گے اسم مفعول. یہ ٹرمینالوجی یاد رکھیں کیونکہ آگے ہم نے پڑھنے ہیں کہ فائل اور مفعول کسی اور جگہ پر بھی استعمال آتے ہیں، کسی اور طرح سے بھی. تو فائل کا مطلب ہوا کرنے والا، تو اس کا ایک وزن تو فائل ہے. ایک وزن آپ کو آج اور بتایا کہ وہ فعیل کا وزن ہے. فعیل کیسے بنا؟ دیکھیں قدیر ایسے ہی بنا نا، قدیر. اور میت وہ بھی ایسے ہی بنا. تو اس کا مطلب ہے کہ فائل جو ہوتا ہے کام کرنے والا، وہ ایک سے زیادہ وزن اس کا ہو سکتا ہے. فائل کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے، کبھی کبھی فعیل کے وزن پر بھی آ سکتا ہے. کب آئے گا انشاءاللہ ہم فیوچر میں پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھ بھی لیا، قدیر بھی آ گیا، تو کئی دفعہ یہ آ جائے کرے گا. آئیے عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل کفرتا کیا مانا ہوا؟ کیا تو نے کفر کیا یا انکار کیا؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے تو نہیں کیا، ما کفرتو، ما کفر. اب یاد رکھیں حل کے ساتھ نارملی جواب دینے سے پہلے ہمیں لا یا نام لگانا چاہیے. آپ کو صرف بتا رہا ہوں، مانا اس سے بھی کلیئر ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہونا چاہیے. حل کفرتا لا ما کفرتو، لا کفرتا لا ما کفرتو، نہیں میں نے کفر کیا یا نہیں میں نے انکار کیا. حل کفرتم جواب دیجئے. ما کیا ہوگا؟ کفرنا. کفرتم کا جواب کفرنا. حل تکفرو، تو تکفرو کا جواب کیا ہوگا؟ لا ما اکفرو. حل تکفرون جواب کیا ہوگا؟ لا سوری لا، یا جو مضارع ہے اس کو جواب ہی لا سے آئے گا. ما کا جواب آئے گا ماضی سے. تو یہ جنرل پرنسپل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مضارع میں بھی ما استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے. لا تکفر مت انکار کر، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ لا اکفرو نہیں میں انکار کروں گا. لا تکفرو تم سب انکار مت کرو. لا نکفرو ہم انکار نہیں کریں گے. آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، حل کفرتا ماضی ہے، ما کفرتو. حل کفرتم ما کفرتم. حل تکفرو لا اکفرو. حل تکفرون لا نکفرو. لا تکفر لا اکفرو. لا تکفرو لا نکفرو. حل صدقتا کیا تو نے سچ بولا؟ اس کا جواب تو نام میں ہی آئے گا. نعم صدقتو. نعم صدقتو. حل صدقتم نعم صدقنا. حل صدقتا نام صدقتو. حل صدقتم نام صدقنا. دیکھیں نا نام استعمال کیا یہاں پہ. حل تصدقو کیا تم سچ بول رہے ہو یا بولو گے؟ نام اصدقو جی ہاں میں سچ بول رہا ہوں. حل تصدقون نعم نصدقو. اصدق سچ بول، تو کیا جواب میں آپ دیں گے؟ اصدقو میں سچ بولوں گا. اصدقو تم سب سچ بولو، تو جواب کیا ہوگا؟ نصدقو. آئی تھنک یہ تو اب آسان ہو گیا. جسٹ سمپل. حل تشعر امر کے ساتھ سوفا کب آئے گا سر؟ سر صوفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عنقریب میں کروں گا ایسا.
अस्दकु में ये पता नहीं कि मैं अभी करूंगा या बाद में करूंगा या बहुत देर बाद करूंगा, तो ये जनरल है। तो सोफा का मतलब ये होगा कि मैं बोलूंगा सच, तो ज्यादा बेहतर है अस्दकु जिसके अंदर तमाम मैं अभी भी सच बोलता हूँ, आइंदा भी बोलूंगा। तो आमतौर पर सोफा इस्तेमाल करते हैं जब एक्शन थोड़ी देर के बाद करना हो या जल्द करना हो, तो बताने के लिए कि मैं करूंगा। और जब ये ना लिखा हो तो इसका मतलब है आई डोंट नो मैं कब करूंगा, फौरी भी कर सकता हूँ, कर भी रहा हूँ और देर से भी करूंगा, राइट। लेकिन सर अगर सोफा लिख दें फिर भी करेक्ट होगा? करेक्ट होगा, सोफा भी करेक्ट होगा। और आप सोफा की वजह सीन भी सा भी लिख सकते हैं, याद है आपको, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सा का मतलब और भी जल्दी, इमीडिएटली। सर कैसे लिखेंगे? सा अस्दकु उसके साथ ज्वाइन कर देंगे, सास्दकु, ठीक। लेकिन अस्दकु इसलिए बेस्ट है कि आप कहना चाह रहे हैं मैं तो सच बोलता हूं, उस दुख सच बोल, मैं सच बोल रहा हूं, मतलब इसमें मुझे क्या जरूरत है, क्या डेफिनेट चीज है। हाँ, मतलब मुझे क्या जरूरत है कहने की कि मैं थोड़ी देर के बाद सच बोलूंगा। तो अस्दकु उस दुख सच बोल, अस्दकु सच बोल रहा हूं मैं, राइट। बट मतलब टेक्निकली ग्रामेटिकली आप लिख सकते हैं सोफा भी और सा भी। हल तशउरु, क्या तुम समझ रखते हो या शऊर रखते हो? नाम अशउरु। हल तशउरूना? नाम नशउरु। नेक्स्ट, अब ये मुनाफिकीन के बारे में आ रहा है। हल फसकु, फसका फसकु, क्या उन्होंने फिस्क किया, नाफरमानी की? तो हाँ उन्होंने की है। नाम फसकु, जी हाँ उन्होंने फिस्क किया या नाफरमानी की। हल यफसुकूना? नाम यफसुकूना। हल ज़लमता, क्या माना, क्या तूने जुल्म किया? क्या जवाब देंगे? मा ज़लम तू, मैंने जुल्म नहीं किया। हम करें तब भी यही कहते हैं मा ज़लम तू, कोई कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं करता हूं। हल ज़लम तुम? मा ज़लमना। हल तज़लिमु? ला अज़लिमु। हल तज़लिमूना? ला नज़लिमु। ला तज़लिम, मत जुल्म कर, तो आप क्या कहेंगे? ला अज़लिमु, मैं नहीं जुल्म करूंगा। ला तज़लिमु, तुम सब जुल्म मत करो। ला नज़लिमु, हम जुल्म नहीं कर। जी बताइए सर, ये हल ज़लमता में जब हम कहेंगे मा ज़लमतु, तो उससे पहले आपने कहा था हम कहेंगे ला मा ज़लमतु, इज इट राइट? जी, मैंने ये कहा था कि आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन ये है कि हल के बाद आप जरूर लिखें ला और या नाम। तो ऐसे जैसे उर्दू में कहते हैं क्या तूने जुल्म किया, आप कहेंगे नहीं मैंने जुल्म नहीं किया। हल ज़लमता? ला मा ज़लमतु। आर यू गेटिंग इट? लेकिन अगर मैं ला ना भी बोलूं तो समझ में आ जाता है जवाब। सो जब आप बातें करते हैं तो इसमें आप शॉर्टकट्स ले सकते हैं। तो आप कैसे, लेकिन ये कि आपको एज एन एकेडमिक के लिए ये पता होना चाहिए कि टिपिकली हल के साथ ये बेहतर है कि पहले आप हल का जवाब दें। हल ज़लमता? ला मा ज़लमतु। लेकिन अगर आप नहीं भी कहते तो तब भी जवाब दुरुस्त माना जाएगा इंशाअल्लाह। हल कज़बता? डेफिनेटली मा कज़बतु, राइट। हल कज़बतुम? मा कज़बना। हल तकज़िबु? अब यहां पर हम तकज़िबु हो तो हम ला इस्तेमाल करेंगे, ला अकज़िबु। हल तकज़िबूना? ला नकज़िबु। ला तकज़िब, मत झूठ बोल, तो आप क्या कहेंगे? ला अकज़िबु, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ला तकज़िबु, ला नकज़िबु। तो ये कितना आसान लग रहा है, अब शुरू में ये शायद मुश्किल था, अब तो कितना आसान हो गया। तो ये आम बोलचाल में, डायलॉग में इट्स सो इजी। एक हम फेल के साथ, ये सारे एग्जांपल्स के साथ हम सीख सकते हैं। हल तरजिउ इलल्लाह? तरजिउ, राजा यरजिउ, राजा वो लौटा, यरजिउ वो लौटेगा। हल तरजिउ, क्या तुम लौटोगे? इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। तो हल का जवाब देंगे नाम, जी हाँ। कौन? तरजिउ का जवाब किससे होता है? अर्जिउ। नाम अर्जिउ इलल्लाह, नाम अर्जिउ इलल्लाह। हल तरजिऊन इलल्लाह, तो क्या जवाब देंगे? नाम
نرجع الاللہ، الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہی اب یہ ہے ورک بکس میں کہ آپ نے یہ تمام جب یاد کرنے ہیں تو کیسے یاد کریں گے؟ پریکٹس کے ساتھ لکھ کر. تو نصرہ کے ساتھ آپ لکھیں گے نصرہ، نصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر. اور مصدر کا ترجمہ کریں گے. نصر کا معنی کیا لکھیں گے؟ مدد کرنا. اور جہاں پہ دو معنی ہیں دونوں لکھیں. کفر کے میرا خیال ہے ہم نے 3 یا 4 معنی سیکھے تھے. کفرہ کا معنی اس نے انکار کیا، کفرہ کا معنی اس نے ناشکری کی، جھٹلایا نہیں، کفرہ میں انکار کیا، ناشکری کی، چھپایا یعنی حق کو چھپایا کفرہ. تو یہ معنی ہے کفرہ کے. ٹھیک، کفرہ انکار کرنا. اور کفر کرنے سے مراد یہ اللہ کا جب انکار کریں تو پھر وہ کفر بن جاتا ہے اصطلاحاً کفر. تو مصدر ضرور آپ کو یاد کرنے چاہیے. اردو میں تمام آپ نوٹ کریں گے کہ اردو زبان نے عربی کے مصدروں کو استعمال میں لے کر آئے ہیں. کفر، شعور، صدق، فسق، کتمان تمام اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ضرب، رجوع یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ظلم، ملک، کذب. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن نمبر 4 گرامر کا 4